الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه المبين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال عليه السلام. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا. یاد رکھے کہ نصیحت ہے فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، یاد رکھے کہ نصیحت ہے فرض ماں باپ کی اطاعت ہے. نہ کرو تم ان کو کبھی ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، رب کائنات کا عظیم اور احسان و کرم ہوا کہ اس مالک دو جہاں نے آج مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع دیا ہے. اس لیے چند منٹ میں اسی عنوان پر گفتگو کروں گا. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے اور مجھے اور آپ لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اگر آج کے پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے ہر سمت سے اپنے حقوق کے مطالبے کی صدا سنائی دیتی ہے. ہر سمت ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے. ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے. ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے. رعایا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، اولاد کو والدین سے شکایت. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. والدین پر ظلم و ستم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت احترام اور آداب کو پامال کیا جا رہا ہے. والدین کے ساتھ گناونی و ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہے. ہم اس ماں پر ظلم و ستم اور زیادتی کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبت برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا. مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائے؟ کیا ان کی عزت احترام اور آداب کو پامال کیا جائے؟ کیا ان کے ساتھ گناونی و ناپاک حرکتیں کی جائے؟ ہرگز نہیں، یہ والدین کا حق نہیں ہے. یاد رکھے، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی عزت احترام کو پامال کرتی ہے، ان کے ساتھ گناونی و ناپاک حرکت کرتی ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے.
میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے وہی تیری جہنم ہے۔ حدیث میں غور تو کریے، پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے۔ والدین کا حق یہ ہے، حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم والدین کی عزت احترام کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے، اور اگر اپنے والدین کے ساتھ اپنے والدین کی شان میں گستاخی اور ان کی نافرمانی کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ گناؤنی و ناپاک حرکت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں تو عذاب ضرور دیں گے، لیکن اس کو دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ ثبوت کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک واقعہ بیان کرتا چلو کہ ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا، اس کی بیوی نے اس سے ماں کی شکایت کی، نوجوان کو غصہ آیا اور ماں کو مارنے کے لیے گیا۔ وہ بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی، اس نوجوان نے سخت دل ہو کر غصے کی حالت میں ماں کی گردن پر اتنی زور سے پیر رکھا کہ ماں مالک حقیقی سے جا ملی۔ ماں کی روح فوراً پرواز کر گئی، ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب اس نوجوان اور چچا زاد بھائی نے ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی، جب قبر تیار ہو گئی تو وہ نوجوان اور چچا زاد بھائی دونوں ماں کو اتارنے کے لیے قبر میں اترے تو چچا زاد بھائی تو صحیح سلامت قبر سے باہر نکل آیا۔ جب اس نوجوان نے نکلنے کی کوشش کی تو قبر نے فوراً اس کو وہیں دبوچ لیا۔ نوجوان نے نکلنے کی بہت ممکن کوشش کی لیکن وہ نکل نہ پایا۔ بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کو نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے دعا کی لیکن کسی کی بھی دعا کارگر نہ ہوئی۔ آخرکار وہ نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ لوگوں نے مجبوراً اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب اس نوجوان کی بیوی کو پتہ چلا تو وہ رو رو کر بیان کرنے لگی کہ دوشی اور خطا کار تو میں ہوں، میں نے ہی ماں کے خلاف زہر اگلا تھا۔ پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ دوستو، آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے اندر جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت تلاوت کی تھی، اس میں یہی فرمایا گیا ہے کہ رب کائنات انسانوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ تم اس خالق السماوات والارض پالنہار کی بندگی اور فرما برداری کرو۔ پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے اور ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی مت کہنا اور ان کو نہ جھڑکو، اور ان سے خوب عزت احترام سے گفتگو کرنا اور ان کے آگے عاجزی کے بازو بچھا دینا، اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب کائنات ان دونوں پر رحمت کی برسات فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا ہے۔ ایک مرتبہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ تمام صحابہ کرام تڑپ اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا ہو، پھر بھی ان کی خدمت کر کے
اپنے آپ کو جنت کا حقدار اور مستحق نہ بنایا ہو۔ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے میرے دوستو، والدین کی خدمت کرنا فرض ہے۔ رب کائنات کے کلام سے ثابت ہے، محسن کائنات کے کلام سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، جس اولاد سے والدین ناراض رہتے ہیں تو اس سے رب کائنات بھی ناراض رہتے ہیں۔ میں حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں، ترمذی شریف جلد ثانی اٹھاؤ اور صفحہ نمبر 12 پر دیکھو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالدی و سخط الرب فی سخط الوالدی، کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کوئی اولاد والدین سے ناراض ہے، اگر کوئی اولاد والدین سے رضامند ہے تو رب کائنات اس سے راضی رہتے ہیں، محسن انسانیت اس سے راضی رہتے ہیں، صحابہ کرام اس سے راضی رہتے ہیں، عرش الہی اس سے راضی رہتے ہیں، جنت حور اس سے راضی رہتے ہیں، محسن انسانیت اس سے راضی رہتے ہیں، ملائکہ اس سے راضی رہتے ہیں، انسان و جن اس سے راضی رہتے ہیں، ذرہ کائنات اس سے راضی رہتے ہیں، یہاں تک کہ تمام مخلوق اس سے راضی رہتی ہے۔ اور اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی نافرمانی اور گستاخی کرنے والی ہو تو خدا کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے، رسول کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے، ملائکہ کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے، صحابہ کرام کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، ایک حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیک صالح اولاد اپنے والدین کی جانب محبت بھری نظر سے ایک مرتبہ دیکھے تو حق تعالیٰ شانہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی صالح اولاد ایک دن میں 100 مرتبہ اگر کوئی صالح اولاد ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اس کو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ تو اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم اللہ اکبر و اطیب، ہاں رب کائنات کی عطا اور بخششیں تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے۔ عزیزان ملت، حدیث شریف پر غور کریے، صرف محبت بھری نظر سے دیکھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ جو والدین کو ہمہ وقت خوش رکھنے اور ان کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، ان کا درجہ رب کائنات کے پاس کتنا بلند اور عرفہ ہوگا۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں کے گوش و گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ماں کا حق باپ کے حق کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کیوں نہ ہو، رب کائنات نے جو مقام ماں کو عطا کیا ہے وہ باپ کو عطا نہیں کیا۔ ماں بچوں کے لیے تکالیف و مصائب برداشت کرتی ہے، ماں بچوں کے لیے سردی کو برداشت کرتی ہے، ماں بچوں کے لیے اپنی نیند کو قربان کر دیتی ہے۔ جس وقت بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے اور بستر پورا بھیگ جاتا ہے، ماں بچے کے لیے پوری رات جاگتی ہے۔ جس وقت بچے کو تکلیف ہوتی ہے، ماں بچے کے لیے اپنی پوری نیند کو قربان کر دیتی ہے۔ ماں بچے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا۔ اس لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ پر فوقیت دی ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی میں حدیث صفحہ نمبر 883 پر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابت، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امک، تیری ماں۔ پھر سوال کیا، ثم من، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، امک، تیری ماں۔ ایسے ہی 3 مرتبہ سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ وہی جواب دیا۔ جب چوتھی مرتبہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم ابوک، پھر تیرا باپ۔ چوتھے نمبر پر باپ کو بیان کیا۔ میرے دوستو،
اس حدیث میں غور کرنے سے بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ ماں کو باپ پر فوقیت حاصل ہے، اس لیے کہ ماں بچوں کی خاطر جو قربانیاں دیتی ہے وہ قربانیاں باپ نہیں دیتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ باپ قربانیاں نہیں دیتا، وہ بھی بچوں کی خاطر مصیبت کو اپنے سر پر رکھ دیتا ہے، ان بچوں کی دلکش مسکراہٹ دیکھنے کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، پردیس کو اختیار کرتا ہے، پھر بچوں کو تعلیم دیتا ہے، بچوں کو اچھا سے اچھا لباس پہناتا ہے، بچوں کو اچھا سے اچھا کھلاتا ہے، بچوں کو اچھا سے اچھا کھلاتا ہے، دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے اور ان پیسوں سے بچوں کے راحت کا انتظام کرتا ہے۔ جو باپ بچوں کی خاطر ان تمام قربانیوں کو برداشت کرتا ہے، لیکن یاد رکھے باپ کی تمام قربانیاں ماں کے اس وقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس وقت سے ماں وقت کاٹ کر تم کو جنم دیتی ہے۔ برادران عزیز، والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ گناہوں اور حرکت کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت دنیا ہی میں دکھا دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے ماقبل میں ابھی ایک واقعہ بھی بتایا ہے کہ ایک صحابی ہے، ایک واقعہ اور بتاتا چلو کہ ایک صحابی ہے، بہت سارے انسان ہیں جن کا نام حضرت علقمہ ہے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نفلوں کو کثرت سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقہ بھی ادا کرتے ہیں، اعمال صالحہ کے پابند ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انتقال کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا ہے اور روح گلے میں اٹکی ہوئی ہے، تمام لوگ دعا کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت جاری ہے، لیکن روح جسم سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اور حضرت علقمہ تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعے کی اطلاع دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ اطلاع ملی کہ صرف والدہ حیات ہے۔ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کی والدہ کو بلا کر کے لے کر آؤ، تو والدہ کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بڑھیا، علقمہ کا تیرے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ بڑھیا نے کہا کہ میرا لخت جگر تو بہت نیک سالے تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بڑھیا، جاؤ اس کو معاف کر دو۔ بڑھیا نے معاف کرنے سے انکار کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ بلال، لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو اس میں زندہ جلا دو۔ بڑھیا تڑپ گئی۔ میرے دوستو، ماں کی محبت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہنا تھا اور بڑھیا تڑپ گئی۔ بڑھیا کا دل کانپنے لگا اور جوش میں آ گئی اور کہنے لگی کیا میرے لخت جگر کو جلا دیا جائے گا؟ تو بڑھیا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اور تمام لوگوں کو شاہد اور گواہ بناتی ہوں کہ میں نے حضرت علقمہ کو معاف کر دیا۔ بس بڑھیا کا اتنا کہنا تھا، حضرت علقمہ کی روح پرواز کر گئی، فوراً زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ میرے دوستو، ہمیں ان عبرت آمیز واقعات سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ واقعات تاریخ کی کتابوں اور ان کے اوراق میں ابھی بھی موجود ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہمیں خود اپنی فکر کرنی چاہیے۔ والدین کا حق حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے اور حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔